بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ویڈیو کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ میں حلفیہ طور پر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پر میں مسلم لیگ نون کا نہ سپورٹر ہوں نہ ووٹر ہوں، نہ میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ میرے تمام مسلم لیگ نون میں موجود دوست، پی ٹی آئی کے دوست، پیپلز پارٹی کے دوست اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میرا کم از کم مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق یا واسطہ نہ رہا ہے نہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1985 کے انتخابات کے بعد آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان سب میں مجھے ووٹ ڈالنے کا موقع ملا ہے۔ 85 کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر تھے، تو ہمارے ایک عزیز بلکہ دو عزیز الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، ایک قومی اسمبلی کے اور ایک صوبائی اسمبلی کے، تو ظاہر ہے دونوں آزاد سیٹوں میں تھے تو ان کو ووٹ دیا۔ 90 کے انتخابات ہوئے، اس میں اپنا ووٹ دیا، مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا۔ 1993 کے انتخابات تھے، اس میں ووٹ دیا، مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا۔ 97 کے انتخابات ہوئے، اس کے بعد اس میں بھی مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، خود ووٹ ضرور دیا۔ 97 کے بعد 2002 کے انتخابات ہوتے ہیں جناب، اس میں بھی مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ 2002 کے بعد 2008 میں انتخابات ہوتے ہیں جناب، اس میں بھی مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا۔ اس دوران جتنے بھی یہ لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے، اس میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ میرے مسلم لیگ نون کے دوست، بڑے میرے قریبی دوست ہیں، اس میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کی سیاست سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں میں سے ایک ہوں، اور اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح میرا نظریاتی اختلاف آصف علی زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا عمران خان کی تحریک انصاف سے ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہوگا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میں نے آپ کو حلفیہ طور پر یہ کہا ہے کہ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ اب میں نے کتنے انتخابات آپ کو گنوائے ہیں، 85، 90، 97، 2002، 2013، 2018، 6 انتخابات۔ اب اس کے بعد میرا خیال ہے اب آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے۔ جو اب بھی یقین نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اپنے اصل موضوع کی جانب آتا ہوں جناب۔ بات وہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ جو ویڈیو ہے اس سے تاثر یہ ملے گا کہ میں مسلم لیگ نون کی حمایت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ روز لندن میں ہماری جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب، ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدسلوکی کی، بد تہذیبی کی، بد کلامی کی، یہاں تک کہ ان کو گندی باتیں سنائی گئیں، ان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر عام ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی 2-3 ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں 2 شخصیات نے، دونوں میں کافی ساری قدریں مشترک ہیں، لیکن 2 شخصیات نے پاکستان کی آنے والی نسلوں کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا بدترین دشمن وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ایک الطاف حسین، جنہوں نے کراچی کے لوگوں کو، ایک پوری نسل کو تباہ کیا۔ تعلیم کے بجائے وہ ڈگریاں گن پوائنٹ پر لیتے رہے، اور آج ان کی تعلیم کا جو عالم ہے، اس کے علاوہ جو انہوں نے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی، دہشت گردی، بھتہ خوری اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کراچی میں سر بریدہ لاشیں ملنا، بوری بند لاشیں ملنا، سڑکوں پر سر عام لکھا تھا کہ الطاف کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، کتاب نہیں بندوق چاہیے، پتہ نہیں، یہ اس طرح کے
اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کراچی جس کو عروس البلاد کہتے تھے، روشنیوں کا شہر، وہ کس طرح تباہ کیا گیا ایک منظم سازش کے نتیجے میں۔ اور پھر الطاف حسین کا جو سیاسی انجام جو ہوا وہ آپ کے سامنے آج کل پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ دوبارہ سیاست میں ان کو لایا جا رہا ہے یا وہ آنے کی خواہش رکھتے ہیں، وقت بتا دے گا۔ اور دوسرا اس ملک کے ساتھ جو بڑی زیادتی کی ہے وہ عمران خان نے کی ہے۔ عمران خان نے بھی ہماری ایک پوری نسل، اس نسل کی اکثریت کو گمراہ کرتے ہوئے بد تہذیب، بد زبان، گالی گلوچ اور غیر تہذیب یافتہ نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے جو بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، 3 بچے ہیں ان کے، بلکہ وہ جو بیٹی ہے اس کا تو کیس آج ہائی کورٹ میں ہے کہ جی ان کی ایک تیسری اولاد ہے جو انہوں نے انتخابی گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، اس طرح یہ صادق اور امین نہیں رہے۔ وہ اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کورٹ میں آج سماعت کے دوران کیا کیا باتیں ہوئیں یا جو بھی اس کا نتیجہ نکلا۔ لیکن ان کی تینوں اولادیں جو ہیں یورپ کے امیر ترین گھرانوں میں سے ایک گھرانے میں پرورش پا رہی ہیں، جہاں پر مینر سکھائے جاتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ ٹیبل پر بیٹھنے، ٹائی بو باندھ کر ڈنر کرنے، چھری کانٹے کا استعمال، اور اچھے تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں ان کی نہ صرف ان کو تعلیم دلوائی جاتی ہے بلکہ ان کی تربیت کی جاتی ہے بطور اچھا انسان کے۔ تو یہ ہو گیا عمران خان کی اپنی اولاد۔ دوسروں کی اولاد کو وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اوئے، چور، ڈاکو کہنا، غدار کہنا، کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ میرے باپ کی عمر کا ہے کہ دادا کی عمر کا ہے۔ 20 سال کے نوجوان اپنے باپ اور دادا کی عمر کے لوگوں کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، اپنی ماں یا نانی کی عمر کی خواتین کو وہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بد تہذیب، اول درجے کی تہذیب چھو کر نہیں، بہت کم لوگ ہیں یہ، میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں۔ آپ یقین کیجئے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہر گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اب لوگ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اس خاندان کا تعلق پی ٹی آئی سے تو نہیں، خاص طور پر خواتین کا یا لڑکیوں کا یہ پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے۔ آپ یقین کریں گے اس بات کو؟ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کوہستان میں ایک قبیلے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کوہستان سے کوئی شخص پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے گا تو اس کو گولی مار دیں گے۔ اور کوہستان میں انسان کو گولی مارنا ایسے ہے نعوذ باللہ جس طرح ہم سپرے کر کے مچھر یا کیڑے مکوڑے مارتے ہیں، وہاں پر انسان کو مارنا، جان سے مارنا کوئی بڑی بات تصور ہی نہیں کی جاتی کہ میں کوہستان کے رہنے والے لوگ یا اس سے واقفیت رکھنے والے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اب یہ عمران خان نے یہ سب کچھ نہیں بھگتنا۔ ایک تو یہ ہے کتنی زندگی ہے، 70 سال کے وہ ہو گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اور کتنی زندگی جئیں گے؟ اللہ ان کو لمبی طویل زندگی دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی خدا نہ خواستہ کسی کے مرنے کی دعا یا بد دعا اس کو نہیں دے سکتے، لیکن ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ بڑے بڑے نامور عظیم قسم کے رہنما چلے گئے، عمران خان بھی چلے جائیں گے، لیکن پیچھے جو گن چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک پوری نسل میں کہہ رہا ہوں تباہ کیا ہوگا۔ آج کا جو نوجوان ہے یہ جب پختہ ہوگا، جس کی عمر 20 سال ہے، وہ 25 سال تک جو کچھ کرے گا وہ اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ ناخلف اولاد کو کون بھگتے گا؟ ان کے والدین۔ اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہے، والدین نے تو شاید ان کو اچھی تربیت دی ہوگی 10-15 سال تک، جب تک وہ ان کے کہے میں تھے، اچھا پالا پوسا ہوگا، اچھا کھلایا ہوگا، اچھا پہنایا ہوگا، اچھی تعلیم دلوائی ہوگی، لیکن جس رہنما کی وہ دن رات پوجا کرتے ہیں وہ انہیں کیا سکھا رہا ہے؟ بد کلامی، گالی، بد تہذیبی۔ یہ جو ہماری اخلاقیات تھیں، جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری روایات تھیں، ہم لوگ آج بھی ان سفید بالوں کے ساتھ
کوئی بزرگ سامنے بیٹھا ہو اس کے برابر میں نہیں بیٹھتے. کوئی بزرگ عید پر گلے مل رہا ہو ہم جھک کے گلے ملتے ہیں. اور ہمارے دیہاتوں میں آج بھی بیٹا باپ یا دادا کے سامنے ننگے سر جاتا نہیں ہے. بیٹیوں اور بہوؤں کو تو چھوڑ دیں. یہ ہیں ہماری روایات. احترام. اور آپ کا دشمن بھی آپ سے عمر میں بڑا ہو. آپ یقین کریں ہم لوگ جوانی میں سگریٹ پیتے تھے, محلے میں کوئی بزرگ ویسے گزر رہا ہو ہم سگریٹ پھینک دیتے تھے کہ یہ ہمیں دیکھ نہ لے. جوان تھے, صاحب اولاد تھے. آپ یقین کیجئے یہ تھی ہماری تربیت, یہ تھی روایات. اور کیا آخر میں بھگتیں گے, کیونکہ آج بات گالی پر ہے, کل بات گولی پر چلی جائے گی. یہ دلیل کی بات نہیں مانتے, آپ جو مرضی ہے ان کو کہہ دیں, کیونکہ یہ کلٹ پیدا کیا ہے عمران خان نے اور یہ قوم بھگتے گی. یہ ٹویٹر والے, فیس بک والے, یہ واٹس ایپ والے, سوشل میڈیا والے, ٹک ٹاکر, یوٹیوبر, کتنی تعداد ہوگی؟ 5 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ, 23-24 کروڑ میں سے 1 کروڑ ہے. لیکن یہ 1 کروڑ لوگ جو نسل پیدا کی ہے عمران خان نے, اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو بیرون ممالک مقیم ہیں. میں ان کی مورل ویلیوز پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. وہاں پہ مادر پدر آزاد سوسائٹی ہے, سب ایسے نہیں ہے لیکن اکثریت ایسی ہی ہے. والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ویکینڈ پہ بچی گھر آتی ہے نہیں آتی, یا اگر آتی ہے کس وقت آتی ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھ رکھا. شادی کا تصور نہیں ہے وہاں پر, اگر ہو جائے تو 6 مہینے بعد طلاق. اور وہ لوگ بغیر کسی ثبوت کے جس پر مرضی ہے غداری کا الزام لگا دیتے ہیں, ججوں کی تصویروں کو جوتے مارتے ہیں, جرنیلوں کو پھانسی لگتی ہوئی تصاویر اٹھا کے مظاہرے کرتے ہیں. آئیں پاکستان میں. یہ وہ جو ہے نا وانابیز جنہیں ہم کہتے ہیں, نو دولتیے. اور دولت بھی کیا ہے؟ 3rd کلاس قسم کی بلو کالر جابز کرتے ہیں آپ وہاں پہ, اور یہاں آ کے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول کے ہمیں آپ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یو آر دا وائزسٹ ان دا ورلڈ. شاید آپ ویسٹ منسٹر سے اٹھ کے آئیں یا آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے. آکسفورڈ کا پڑھائی بھی کیا کرے گی؟ عمران خان خود آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو ان کی تقریروں سے لگتا ہے کہ وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. آکسفورڈ نے ان کا کچھ بگاڑا ہے؟ ان سے تو بہتر ہے جو لوگ ٹاٹ پہ پڑھے ہیں, گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں, جن کو ہم اردو میڈیم کہتے ہیں. تہذیب تو ہے. اور ان کی تربیت یافتہ جو نسل ہے, آپ یقین کیجئے ان کی تربیت یافتہ نسل جہاں بھی ہے, چاہے وہ سیاست میں ہے, صحافت میں ہے, یا ان سے متاثر ہونے والی جو نسل ہے, یوتھ ہے, کالجز میں. اب کالجز میں اسکول کی بچیوں کے کنونشن ان کو گمراہ کر رہے ہیں. بھائی لبرلزم نہیں ہے, دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. وی ہیو ٹو لیڈ اور lives according to the tenets of Islam. خدا کا واسطہ ہے کس طرف قوم کو لے کر جا رہے ہیں. یہ منہ پر جھنڈے لگا کے اور ہارٹ بنا کے, میں بچیوں کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیسے والدین ہیں جو رات کے 10 بجے اپنی جوان بچیوں کو میک اپ کروا کے پھر ان کے ساتھ وہ یوتھیے جو جلسوں میں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس قوم کو تباہ کیا گیا ہے ایک مذموم سازش کے ذریعے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پر اسرائیل حملہ کر کے قبضہ کرے, بھارت حملہ کر کے قبضہ کرے, امریکہ یا یورپ یا ویسٹ. انہوں نے آلریڈی ہمارے اخلاق پر, ذہنوں پر, دلوں پر, ہر چیز پر قبضہ تو کر لیا ہے. یہی وہ چاہتے تھے اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی بڑا آئے, آج کل آپ دیکھیں گے اس کے احترام میں کوئی چھوٹا کھڑا نہیں ہوگا. ہائے ڈیڈ, ہائے مام. یہ تربیت ہماری. سلام کے بجائے ہے واٹس اپ ڈوڈ, یہ تربیت ہے ہماری. اور انفارچونیٹلی, اور میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے سارے جرائم معاف ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان کا یہ جرم کبھی نہیں معاف کرے گا. اب آپ مجھے پٹواری کہیں, جو مرضی یہ کہیں,
لیکن بات میری سچ ہے. وہ لوگ جو سچ سننا چاہتے ہیں خدا را اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، ورنہ کل کو یہ آپ کے ہی گلے پڑے گی. دیکھا ہے نا یہ جو قوم کو اخلاقیات کا درس دینے والے، جن میں حسن نثار ہے، وہ دوسرا ایاز امیر ہے، دن رات مورالٹی کا درس دیتے ہیں. اپنے بیٹے نے کیا کیا؟ 24 گھنٹے نشے میں، 24 گھنٹے ڈرگز میں. جوان اپنی خوبصورت بیوی کو مار دیا، نشے میں تھا، ہوش میں نہیں تھا، جو بھی تھا. یہ ہوتی ہے غلط تربیت، اور اس کا خمیازہ آج خود وہ جیل میں ایاز امیر، بیوی اس کی سابقہ بیوی. جب آپ اپنی اولاد کے سر سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جس کو مادر پدر آزاد اولاد کہا جاتا ہے، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. یاد ہے وہ جو جعفر کے کیا نام تھا، جس نے نور مقدم کے ساتھ جو گلا کاٹ کے کیا؟ یہ اس طرح کی پھر نسل ہم آگے دیکھیں گے. اللہ نہ کرے، لیکن ہوگا تو یہ نظر تو یہی آ رہا ہے. اور یہ والدین، وہ کسی ڈرامے میں پیدا کیا ہے تو اچھا پالو بھی، تو یہ والدین کا فرض ہے کہ آپ نے پیدا کیا ہے، اپنی اولاد پر قابو رکھیں، کنٹرول رکھیں، ان کو اپنی روایات سکھائیں. یہ نہیں کہ رات کو ماں کہیں اور جا رہی ہے، باپ کسی اور پارٹی میں ہے، اور بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں نعرے لگا رہا ہے، رات گئے اور بھنگڑے ڈال رہا ہے، اور واپس آئے واہ 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 واہ، کپتان کے جلسے میں گئے ہیں، ویری ہینڈسم. خیر، مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.